بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالاتی زندگی، قسط نمبر 4۔ ایک بار حضرت خالد کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک میرے سر پر نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد کرتے تھے، اس میں پختگی اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے ہی تھی جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نکتے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوت جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خونریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیا جائے، اور اگر تلوار نکالنے ہی پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کی جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل بھی بہت مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے اور انہیں بھگانے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن بڑی سلطنتوں کے فوجیوں میں سے سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی سست ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی، اس کی طرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ پر سر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھایا تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کے گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ خالد کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنے فوجی اس طرف لے کر جاتا تو آپ رخ تبدیل کر کے اس کے شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کے تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اسے قابل ہی نہیں چھوڑتے۔
کہ وہ دوسروں فوجوں کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد کو اس کی اطلاع پیشگوئی پہنچ جاتی تھی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد کی طرف سے ہمیشہ ایسے جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے تھے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد چاپا مار کر کرواؤں پہاڑوں کے پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تکا کر کے اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے، وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی سیدنا خالد نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا۔ آپ کے بے جگری اور بے خوفی مثال بن گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 غسانی عیسائیوں کے لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد نے 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکوچ چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا جو کام دنیا کا کوئی جرنیل کمانڈر، حربی ماہر اور منصوبہ سازوں کا جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا۔ خالد اس کے عام طور پر کر گزرتے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھی۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنے فوجیں اکٹھا کر لیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کی فضل سے سیدنا خالد ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ مزید اس طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔